اچھا جی، ہوا یہ کہ بھائی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتیوں کے احتجاج کے بعد وہاں موجود پاکستانیوں نے بھی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا ہے، اور بھارتیوں نے تو پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر انتہا پسند اور دہشت گرد ہونے کا بھرپور ثبوت دیا، مگر پاکستانی عوام نے ہمارے تو برار الحق کے گانے پہ ڈانس کر رہے تھے، وہ نچ پنجاب نچ بالکل ایسے ہی ہے، کون سا احتجاج ہے یار، اور پولیس والوں کو بھی ساتھ اپنے ڈانس کروا دیا، وہ بھی ناچ رہے ہیں، کہتے ہوں گے یار کون لوگ بالکل ایسے ہی ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سا احتجاج تھا وہ، جس میں میوزیکل پروگرام اور ڈانس پروگرام بھی ہو گئے، یار ہمارے لوگ، میں کہتی ہوں امیزنگ ہو آپ۔ تو یہ انہوں نے احتجاج کیا، تو کیا صورتحال رہی اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہائی کمشنر پاکستان کے ڈاکٹر محمد فیصل، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور وہ جو وہاں سے سب لوگ جو نکل رہے تھے نا، لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے جی، پروٹیسٹ بالکل۔ تو ڈاکٹر فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ اس وقت برطانیہ میں پاکستان و بھارت کشیدگی پر احتجاج ظاہر ہو رہا ہے، یہ سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے نا، اوورسیز پاکستانیز بھی اور اوورسیز انڈینز بھی مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ جی 2 ملین کے قریب 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اوریجن کے لوگ رہائش پذیر ہیں برطانیہ میں، اس سے کچھ زیادہ یا تقریباً اتنے ہی لوگ رہائش پذیر ہیں جو ان کو انڈین اوریجن کے کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنے ممالک کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور بڑے ایموشنلی انوالوڈ ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو جو پاکستان ہندوستان کی ٹینشنز ہوتی ہیں، ان کی ایک امپلیکیشن یہاں پہ آتی ہے جو کہ یقیناً چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں آپ پاکستانی ہائی کمیشن یا ہندوستان کا جو ہائی کمیشن لندن میں ہے اس کے سامنے مظاہرے اور مختلف پروٹیسٹس دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کانسولیٹس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ڈیپلی انوالوڈ ہیں اور بہت چارجڈ ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ یہ بتائے گا کہ پاکستانی ہائی کمیشن پہ جو بھارتی شہریوں نے حملہ کیا تھا، اس کیس کا کیا ہوا، کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل، حملہ کیا یہ جو پچھلے جمعے کی بات ہے، اس سے پچھلے فرائیڈے کی 25 تاریخ کی، انہوں نے کو 150-200 لوگ تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں کافی ابیوسو زبان استعمال کی۔ کچھ پاکستانی بھی کافی سارے اکٹھے ہو گئے تھے ایز اے ریئیکشن، ان کی آپس میں بھی کچھ بھوماری ہوئی، اور ہندوستان کی جو لوگ تھے یا ہندوستان اوریجن کے لوگ تھے، ان کی پولیس کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا ہوا، جس وجہ سے پولیس نے ان کے 1-2 لوگ اریسٹ بھی کیے۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے 2 دن بعد سنڈے کو صبح قریباً 5 بجے ایک شہری جو ہے اس نے پاکستان ہائی کمیشن پہ پتھراؤ کیا، شیشے وغیرہ توڑ دیے، اور سیفرون کا جو کلر ہے وہ بھی پھینکا ہمارے لوگوں پہ۔ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ کیس بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے برطانیہ کے قانون کے تحت کہاں تک۔ اچھا ڈاکٹر فیصل صاحب، یہ اب اگر بھارت اس بار بھی پہل کرتا ہے، ویسے تو پہل بھارت ہی کرتا ہے، بھرپور جواب دیتے ہیں، تو ہم سرپرائز کیا دیں گے، کیا تیاریاں ہماری ہیں؟ میں نہیں سمجھتا اس کو ہم سرپرائز کہیں گے، کیونکہ اب پچھلی دفعہ کے بعد کم از کم بھارت کو اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ اس کو جواب ملے گا۔ سرپرائز وہ ہوتا ہے جو ان کے توقع میں نہ ہو، اگر وہ ہماری طرف آتے ہیں اس کا جواب ملے گا، and it should not be taken as a surprise۔ اچھا، ایک اب یہ سارا معاملہ ہوا، بھارت نے اس کو سب دنیا کی سب سے بڑی جیل تو بنایا ہوا ہے، لیکن جب پہلگام واقعے کے بعد یہ ٹینشن ہوئی تو کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے ہیں، تشدد ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے، اور وہاں کیسے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ یہ جی ایک بہت کاز فار کنسرن ہے ساری دنیا میں، کیونکہ 3000 سے زیادہ اریسٹ ہو چکے تھے، اب جانے کتنے ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت ظلم کی ایک تاریخ رات روا رکھے ہوئے ہے، جس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، گھروں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت خود جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر بنا ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ فوکس کرے، اور ہم بھی اس کو اجاگر کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔